ایسے باپوں کی ضرورت ہے۔ یہ اولاد کے حقوق ہیں، یہ اولاد کا حق ہے۔ اس زمانے کو جوڑو، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے اولاد کی اسی طرح تربیت کرتے ہیں، اور اسی طرح تربیت اولاد کی کریں تو دنیا کے اندر بھی کوئی پریشانی نہیں اور آخرت کے اندر بھی کوئی پریشانی نہیں۔ ایک لڑکے کا واقعہ ہے، سعودی عرب کا لڑکا ہے، آج بھی ان کے اولاد موجود ہیں۔ آج بھی ان کے اولادوں میں جو مسجد نبوی کا امام ہے ایک، وہ ان کے اولادوں میں ہے، ان کے اولادوں میں۔ وہ امریکہ، اپنے والدہ نے امریکہ بھیجا تعلیم، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی، لیکن والدہ کی تمنا کیا تھی، والدہ کی خواہش کیا تھی، اور اس والدہ نے کیا وصیت فرمائی کہ بیٹا آپ جو جا رہے ہو لیکن میرا وصیت سن لے، قیامت والے دن میں آپ سے آپ کے گریبان پکڑ کر اللہ کے سامنے پوچھوں گی۔ ان دو باتوں کا خیال رکھنا کہ اسلام کو بدنام نہیں کرنا، دین کو بدنام نہیں کرنا، قرآن کو بدنام نہیں کرنا۔ اگر آپ کی وجہ سے یہ بدنام ہو جائے، آپ کی وجہ سے آپ کو لوگ دیکھ کر اسلام سے نفرت کرے، آپ کو لوگ دیکھ کر قرآن سے نفرت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے نفرت کرے، تو قیامت والے دن میں اپنے ہاتھوں سے اللہ سے کہوں گی کہ مجھے اس کو میرے حوالے کر دو، اپنے ہاتھوں سے آپ کو جہنم میں ڈال دو۔ لیکن اس بچے نے جو والدہ کی اور اللہ رب العزت کی اسلام کی لاج رکھی، آج بھی ان کا وسیلہ ان کو مل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں جب اسکول جایا کرتا تھا گاڑی میں بیٹھ کر تو قرآن لے کر پڑھتا تھا، قرآن لے کر پڑھتا تھا، اسکول سے باہر نکلتا تھا تو قرآن لے کر پڑھتا تھا۔ لڑکیاں وہاں کی ماحول وہ سب کو پتہ ہے، ننگا ماحول ہے، اور کئی لڑکیاں میرے پیچھے لگ گئی کہ یہ ہم سے بات کرے، ہم سے دوستی کرے، لیکن میں نے کسی کے طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی۔ ایک لڑکی میرے پیچھے لگی تھی 3 سال تک مسلسل۔ 3 سال کے بعد اس نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ یہ لڑکا ہماری بے حرمتی کر رہا ہے، ہماری بے عزتی کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ ہم اس سے بات کرتے ہیں اور یہ آگے سے بات کا جواب نہیں دیتا، ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ اس لڑکے کو بلایا استاد نے اور کہنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، میں مسلمان، میرے ہاتھ میں یہ قرآن ہے، ہمارے دین میں اس چیز کی اجازت نہیں کہ ہم غیر محرم یا اسی طرح معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ لڑکی اتنی متاثر ہو گئی کہ اس لڑکی نے خط لکھا اس لڑکے کو، اور خط میں یہ کہا کہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں، جو آپ اعمال کرتے ہیں، ان سے میں متاثر ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں، لہذا مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اس لڑکی نے کلمہ پڑھا، اور اس اسکول میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں غیر مسلم، سب نے اس لڑکے کی وجہ سے کلمہ پڑھا اور مسلمان، اور پھر اس لڑکی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اور مدینہ منورہ کے اندر روضہ اقدس کے سامنے مولانا سجاد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اب بھی زندہ ہے، انڈیا کے اندر محدث ہے، وہ اس نے نکاح پڑھایا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہے۔ آج بھی ان کے 4 بیٹے ہیں حافظ قرآن، 2 بیٹیاں ہیں حافظ قرآن۔ یہ اولاد کی تربیت ہے، اور تربیت کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تربیت کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے والدین۔ تو میرے محترم دوستو، اولاد کے بھی حقوق ہیں، والدین کی بھی حقوق ہیں، لیکن اولاد کے حق کا ادا کرو گے تو اولاد والدین کے حق ادا کریں گے۔ اور پھر ہمیں اس وقت یقین کریں، اس وقت ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، اسلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اسلام اس وقت یتیم ہو چکا ہے، اسلام اس وقت یتیم ہے، نہ گھروں میں اسلام ہے، نہ بازاروں میں اسلام ہے، نہ معاشرے میں اسلام ہے۔ اسلام اس وقت یتیم ہے، اور اسلام کو ایسے ماں باپ کی ضرورت ہے۔